إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وقل رب زدني علما. حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد کے بعد اللہ رب العالمین کی توصیف کبریائی بڑائی کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ طٰہٰ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ مجھ سے علم زیادتی کے سلسلے میں مانگیے، آپ مجھ سے اپنے نالج کو زیادہ کرنے کے سلسلے میں مانگیے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک پسندیدہ دعا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تو یہ دعا ضرور کیا کرتے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں بڑھوتری عطا فرما، میرے علم میں کشادگی عطا فرما، میرے علم میں اے میرے پروردگار بڑھوتری عطا فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک دعا تھی. امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر علم سے بھی افضل کوئی چیز ہوتی تو لَأَمَرَ اللَّهُ بِهِ تَعَالَى نَبِيَّهُ، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس چیز کے مانگنے کے سلسلے میں کہتا. بلکہ اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ علم کے سلسلے میں مانگیے. علم بہت بڑی چیز ہے، علم سے انسان بنتا ہے، علم سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جسے انسان اور جانور میں فرق کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی گواہی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے علم والوں کے طبقے کو ذکر کیا. اللہ نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی حقیقی معبود برحق نہیں ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے صرف میں گواہی نہیں دیتا، میری اس گواہی کے ساتھ ساتھ میں دو لوگوں کو شامل کرتا ہوں، دو طبقوں کو شامل کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا والملائکۃ واولو العلم، ملائکہ بھی جانتے ہیں، فرشتے بھی جانتے ہیں کہ میرے سوا کوئی حقیقی معبود برحق نہیں ہے. اور پھر اللہ نے کہا والملائکۃ واولو العلم، علم والے، صاحب علم، ذی علم، یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود برحق نہیں. فل اسٹاپ لگ گیا. اس کے بعد کوئی اللہ رب العالمین نے کسی طبقے کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو كان احد اشرف من العلماء لقرنهم الله تعالى باسمه،
آپ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک علماء کے طبقے سے بھی افضل کوئی طبقہ ہوتا، اللہ رب العالمین اس آیت میں علماء کے بعد اس کو ذکر کرتا یا پہلے ذکر کرتا، لیکن اللہ نے علماء کے ذکر کے بعد فل سٹاپ لگا دیا یہ کہتے ہوئے کہ علماء سے افضل طبقہ اس روئے زمین میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائی، اس روئے زمین پہ علم و فنون کی بڑی بہمار ہے۔ کوئی میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، کوئی میڈیکل کالج پڑھ رہے ہیں، فلاں سب لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ علم شرعی اتنی اہمیت والا علم ہے جس کو لوگ آج کم سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ علم کو حاصل کرنے والوں کو بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ آج یہ سب سے بڑا تماشا ہے، لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ علم شرعی کو، شریعت کا علم حاصل کرنے کو، دین کا علم حاصل کرنے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بیکورڈ لوگوں کا کام ہے، یہ تو معاشرے کے غریب لوگوں کا کام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں کا کام تھا، یہ نبیوں سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کا کام تھا یہ علم حاصل کرنا، اور خصوصیت کے ساتھ علم شرعی، دین کا علم، دین کی نالج، دین کی گیان، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بالکل کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میرا بیٹا انجینئر بنے، لائر بنے، ڈاکٹر بنے، فلاں بنے، اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کا بیٹا سب کچھ بننے کے ساتھ ساتھ بیسک اسلامک نالج آپ کے بیٹے کو ہو ہی ہو۔ بیسک نالج نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لائر، جو بھی بنانا بنائیے آپ، لیکن آپ ایز اے فادر اللہ رب العالمین کے نزدیک انکمپلیٹ فادر ہیں۔ آپ والد کے حیثیت سے نامکمل والد ہیں، آپ والدہ کی حیثیت سے نامکمل والدہ ہیں۔ کیونکہ آپ نے بچوں کی دنیاوی ڈگریوں کی فکر کی، لیکن آپ نے بچے کی آخرت کے سنوارنے کے سلسلے میں رتی برابر بھی فکر نہیں کی۔ آج دیکھو مساجد کے مکتب کا حال کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فون کر کے بلانا پڑتا ہے، آؤ، وہ بھی فری پڑھایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ماں باپ اسکولز بھی بھیجتے ہیں، ٹیوشن کو بھی بھیجتے ہیں، پیسے دے کے پڑھاتے ہیں۔ اتنی کم، اور ہماری مینٹالٹی ایسی بن گئی ہے کہ کیا کر لے گا بچہ بڑا ہو کے، امامت کرے گا تو کیا کما لے گا بچہ، اس کی فیوچر کیا ہوگا، اس کا کیا، اللہ اکبر، ہم اس کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ رزق کا مالک اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہ طے کر دیا ہے کہ کون کتنا کھائے گا۔ ارے کئی انجینئرز ہیں، بنگلور کی بات کہہ رہا ہوں میں، آٹو ڈرائیور، آٹو چلا رہے ہیں، کئی بڑی بڑی ہائی کوالیفائڈ، مطلب زبردست ڈگریاں ان کے پاس ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ نہیں، جاب نہیں ہے ان کے پاس، نہیں جاب نہیں ہے، جاب لیس ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، کولی مزدوری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے لیے یہ سوچ کو آپ بدلائیے، بچوں کے تئیں دین علم حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیے اور اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بڑا علم ہے یہ، بہت فضیلتوں والا علم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا، ذکر کر کے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ نہیں کہا اسجدو، اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، یہ نہیں کہا اللہ نے کیا کہا معلوم؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم سکھایا، اور جب آدم علم سے کمپلیٹ ہو گئے پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدو۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں آدم کی پیدائش اور آدم کی پرسنالٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، اللہ نے آدم کی روح ڈال کر آدم علیہ السلام کے اندر علم جو سکھایا، علم کا جو سسٹم اللہ نے انسٹال کیا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، کیوں بنے؟ علم کی وجہ سے، گیان کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی نالج ہونے کی وجہ سے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعلم فلیس المرء یولد عالما،
تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهلا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو علم حاصل کرو، کوئی ماں کی پیٹ سے عالم بن کے پیدا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں فلیس اخو علم کمن ہوا جاہلا، ایک جاہل کو ایک عالم سے کمپیئر کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. عالم کا مقام کچھ اور، جاہل کا مقام کچھ اور. اسے بیسک اسلامک نالج نہیں ہوتی ہے، استنجا کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے اس کو. سمجھ رہے بات آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہر بچے کو عالم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہر بچے کو بیسک اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن سکھانے کی ضرورت ہے. آج یہ معاشرے کا عالمیہ ہے، بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کی دینی فکر نہیں کر رہے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ خود ماں باپ بھگت رہے ہیں. دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہی بچے لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں بھرتی کرنے ماں باپ کو. دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی قدر بچوں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ماں باپ خود قصوروار ہیں. ماں باپ خود بچوں کو ایجوکیٹ بنانے کے سلسلے میں میرا بچہ ٹائی میں نظر آنا مجھے، میرا بچہ کوٹ پینٹ میں نظر آنا مجھے، میرا بچہ زبردست جاب میں رہنا، یہ ماں باپ کا کانسیپٹ ہے. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بچہ اتنا اپر کلاس ہو رہا ہے، ماں کو لوور کلاس سمجھ رہا ہے، باپ کو لوور کلاس سمجھ رہا ہے. بچہ اتنا ہائی کوالیفائڈ بننے کی کوشش کر رہا ہے، باپ کو کہہ رہا ہے کہ تم نہ کیا معلوم آج کے زمانے کا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچہ ایک والدین کا باغی ہے، اولاد والدین کی باغی ہے. اسی لیے آج کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لحاظ سے غور کریں، فکر کریں. یہ سب سے اہم سبق آج میں آپ کو اس جمعہ کے خطبے کے حوالے سے دے رہا ہوں. یاد رکھو میرے بھائی، اس زمین میں سب سے افضل کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے، وہ بھی علم شرعی ہے، شریعت کا علم ہے، یہ سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس زمین میں سب سے بیسٹ ٹیچر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کو سکھانے والا ہے. آپ نے کہا اس زمین میں سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ کوئی ہے تو آپ نے کہا وہ قرآن کو سیکھنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسے ہلکے میں مت لو، یہ بہت بڑی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، لوگوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. محلے کا کارپوریٹر ہو، اجازت نہیں مسلح پہ کھڑنے کی، پیچھے کھڑ کے نماز پڑھے گا مقتدی بن کے. یہ کتاب وہاں پہنچاتی ہے. یہ کتاب انسان کو معراج دکھاتی ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان کو اللہ اسفل السافلین کی دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے. یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، اور دین علم اور علم دین کا حاصل کرنے والا انسان بھی بڑا مقبول انسان ہوتا ہے. اور دیکھو یہ علم اتنا فضیلتوں والا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے نبی، ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جن باتوں کی آپ کو تھوڑی بھی نالج نہیں تھی. اس لیے امام الرازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ان العلم اشرف الفضائل والمناقب. علم کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی منقبتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں علم کی. اس لیے اللہ نے احسان کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا. اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے وہ چیزیں سکھائی. احسان میرا آپ پر ہے، ہم نے وہ چیزیں آپ کو سکھائیں جن چیزوں کی نالج ہی آپ کو نہیں تھی، جن چیزوں کا گیان ہی آپ کو نہیں تھا. اور ایک بات بتاؤ آپ، جس کا اسٹیٹس اللہ بلند کرے اس کے اسٹیٹس کو کون گرا سکتا ہے بولو؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اسٹیٹس کو بڑھاتا ہے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے. کون گرا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی گرا نہیں سکتا، اور کسی کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے اس طبقے کو کچھ گرانے کی، کچھ بولنے کی نوبت آئے. اللہ رب العالمین نے اس طبقے کو اونچا بنا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے اسٹیٹس کو اپر کلاس اسٹیٹس بنا دیا. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسفان کے دورے پہ گئے تھے. اسفان ایک چھوٹا سا مطلب یہ کہہ لیجئے کہ ایک اسٹیٹ کے طور پہ تھا. وہاں حضرت عمر بن الخطاب اپنی خلافت کے دور میں وہاں گھوم پھرنے کے لیے گئے، وہاں کے لوگوں کی حالات کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے گئے. جا کے دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ بڑے خوش ہیں،
اور وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا حکمران کون ہے، اسفان کا گورنر کون ہے، مالی کون ہے بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں ابن ابزی یہاں کے مالک ہیں، ابن ابزی یہاں کے گورنر ہیں، مالی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں ومن ابن ابزی، یہ ابزی کون ہے جس کو عمر نہیں جانتا، اس کو لوگ گورنر بنا لیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولا من موالینا، یہ آزاد کردہ غلام ہیں جو ہمارے گورنر ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں بھائی آزاد کردہ غلام ملا تمہیں گورنر بنانے کے لیے، کوئی اچھے انسان کو بناتے گورنر، ہائیلی کوالیفائڈ انسان کو بناتے گورنر۔ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو، انہو قارئ لکتاب اللہ وانہو عالم بالفرائض۔ عمر کیا جانتے ہو آپ امیر المؤمنین ہو، خلیفہ ہو، جن کو ہم نے گورنر بنایا ہے ابن ابزی، وہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے کتاب کو جاننے والے اور ہم میں سب سے زیادہ علم فرائض کی نالج رکھنے والے، اسی لیے ہم نے اپنا گورنر بنایا ہے۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب کیا کہتے ہیں معلوم؟ عمر بن الخطاب کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کئی لوگوں کے اسٹیٹس کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ ان کو معراج دکھا دیتا ہے اس دنیا ہی میں، اور اللہ رب العالمین اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو اسفل السافلین کی دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ کتاب انسان کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے ذریعے دنیا کا کارخانہ۔ یہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی معرفت اگر کسی چیز سے حاصل ہو سکتی ہے وہ علم سے، آپ کے اور میرے کریٹر کو کوئی جان سکتا ہے تو وہ علم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سلسلے میں اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ علم سے، علم ہی انسان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، علم کے بغیر انسان کوئی چیز سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم؟ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں انما بعثت معلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اس دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایز اے ٹیچر، میں لوگوں کو ٹیچ کروں، لوگوں کو سکھاؤں، بتلاؤں، لوگوں کو اب ان کے گیان میں زیادہ کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجنے کے کئی مقصد ہیں، کئی ریزنز، اس میں سے ایک ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم بنا کے، ٹیچر بنا کے بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پر تین چیزیں برابر اس کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، اس میں سے ایک او علم ينتفع به، ایک ایسا علم اس نے چھوڑ کے گیا، ایسے اسٹوڈنٹ کو اس نے چھوڑ کے گیا جو اسٹوڈنٹ اس کے بعد بھی اس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، پھر اپنے اسٹوڈنٹ بناتے ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا جائے گا قیامت کی صبح تک بھی چلے گا، قیامت کی صبح تک بھی ان کے کھاتے کو اللہ رب العالمین نیک اعمال سے بھرتا رہے گا۔ کتنا اعزاز، مرنے کے بعد بھی کھاتا کھلا، مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں میں اضافہ، یہ بہت بڑی چیز ہے جو صرف علم شرعی دین کے علم کے حاصل کرنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے طور پہ ذکر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کو پسند کرتا ہے، اللہ کا جو فیوریٹ ہوتا ہے اللہ اسی ہی کو دین کی نالج دیتا ہے۔ اللہ کا ہر کوئی فیوریٹ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی جنت کو بھی ہر کوئی پا نہیں سکتا، لیکن جہنم کو بہت سارے لوگ پا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا جو سب سے زیادہ فیوریٹ، محبوب، پسندیدہ بندہ ہوگا، اللہ رب العالمین اسی کو ہی دین کی نالج دے گا، دین کی گیان دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جس کو اللہ رب العالمین جنت کو پہنچانا چاہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے علم شرعی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کمال کے بندے ہوتے ہیں، زمین پہ یہ
بہت بڑا ان کا اسٹیٹس ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ایسی ذات ان کے اسٹیٹس کے سلسلے میں بیان کرے. بتاؤ یہ لوگ کتنے بڑے لوگ ہیں. اسی لیے میرے بھائی اللہ کے لیے اس دین کے علم کے سلسلے میں آپ بھی کوشش کریں, میں بھی کوشش کروں. یہ علم من المہد الی اللحد, ماں کی پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور خبر کی پیٹ تک اس کا اختتام ہوتا ہے. کبھی اس علم میں فل اسٹاپ نہیں لگتا. یہ علم کبھی بھی کسی کو بھی آسودہ نہیں کر سکتا. یہ علم ہر کسی کو تلاشنے پر مجبور کرتا ہے. یہ ایسا علم ہے میرے بھائی, اس علم کے سلسلے میں آپ بھی کوشاں ہوں, میں بھی کوشاں ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ ایک عالم کی فضیلت 14ویں رات کی چاند کی طرح ہے. ایک عالم کی فضیلت 14ویں رات کی چاند کی طرح ہے. جیسے 14ویں رات میں چاند چمکتا ہے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ, ویسے ایک عالم کی فضیلت ہے. اور ایک عابد کس کو کہتے ہیں معلوم؟ دن رات صرف اللہ کی عبادت. صبح ہوئی تو روزے میں گزار دیا دن, شام ہوئی تو تہجد میں نفل میں پوری رات کو گزار دیا, اور صرف اللہ کی قرآن کی تلاوت, صرف عبادت عبادت عبادت. دیٹ از کالڈ عابد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عابد کی مثال ستاروں کی طرح ہے, اسٹارز کی طرح ہے. اور ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں ایک بہت بہترین ایکسپلینیشن دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں علماء کو چاند سے اگزامپل دیا, عابدوں کو ستاروں سے اگزامپل دیا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کیونکہ دیکھو چاند جو ہوتا نا وہ فی نفسہ ہی روشن ہوتا, وہ خود بھی روشن ہوتا, اپنے گرد و نواح کی تمام چیزوں کو بھی روشن کرتا اور دنیا کو بھی روشن کرتا. اور ہمارے کئی اسلاف ایسے گزرے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آدھی بخاری چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھا ہے. چاند کی روشنی میں بیٹھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر بخاری شریف کو لکھا ہے. اللہ اکبر. سوچو چاند خود بھی روشن ہوتا ہے, اپنے گرد و نواح کو بھی روشن کرتا ہے اور دنیا کو بھی روشن کرتا ہے, لیکن ستارہ صرف اپنے آپ کو روشن کرتا ہے. یہی بات ہے, عالم اپنے علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے, لوگوں کو بھی فائدہ اٹھانے دیتا ہے. ایک ستارہ, ایک عابد اپنے علم سے, اپنے نور سے صرف اپنے آپ کو چمکاتا ہے. یہی بات ایک عابد کی ہے, وہ صرف اپنے آپ کو چمکاتا ہے. بس سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ بہت بڑا ایکسپلینیشن امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں دیا ہے. اور میرے بھائی علم حاصل کرنے والے ایک عالم کی اتنی بڑی شان, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, یہ بہت بڑے علماء کے طبقہ میں سے ان کا نام آتا ہے. ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کے یہ جا رہے تھے. دوران وہ جا جب رہے تھے اس موقع پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے گھوڑے کے لگام آ کے پکڑ لیتے ہیں, گھوڑے کے لگام پکڑ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس جانتے ہیں کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مار کے کہا اللہم فسرہ بالقرآن, اللہ میرے بھتیجے کو قرآن کا مفسر بنائے. پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے, اجماع ہے کہ اس پوری امت کے اللہ کے رسول کے بعد امام المفسرین, قرآن کا سب سے بہترین ایکسپلینیشن دینے والے کوئی ہیں تو وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ زید بن ثابت کے گھوڑے کے لگام پکڑتے ہیں, رسی پکڑتے ہیں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, انت عم رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, آپ اللہ کے رسول کا خون ہیں, آپ مفسر قرآن ہیں, آپ عالم بالفرائض ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے گھوڑے کی لگام پکڑے ہیں, چھوڑ دیجئے, مت پکڑیے. مجھے بہت اپنے آپ میں گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ آپ میرے گھوڑے کی لگام پکڑیں, چھوڑ دیجئے. زید بن ثابت کو عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں معلوم؟ میں نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کی خدمت کروں گا. کیوں خدمت کروں گا؟ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل بالعلماء, مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے علماء کی عزت ایسے ہی کی جائے.
اللہ اکبر. یہ علم انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے. دیکھو صحابہ کی عزت کر رہے ہیں علم کی وجہ سے. صحابہ کی عزت کر رہے ہیں علم میں زیادہ ہونے کی وجہ سے. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود بھی کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں جن کی تفسیر آج بھی موجود ہے، جن کی تفسیر جب آ گئی کسی کے قول کی ضرورت نہیں پڑتی. اتنے بڑے مفسر کسی کی خدمت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ علم والے ہیں، صاحب علم ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. کبھی بھی آپ یہ مت سوچئے گا کہ علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا ایک بیکورڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ غریب لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ معاشرے کے کچلے دبلے پچھڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. نہیں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہاں آپ کو یہ کچلے دبے پچھڑے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن کل روز قیامت ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہونے والا ہے. ان کا حشر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے صفوف میں ہونے والا ہے. ان کا حشر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والا ہے. اور یہ سب سے اوائلین میں جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو ایک بات آپ کو میسج کے طور پہ دوں گا اس خطبے کے حوالے سے. آپ کے اگر 3 بچے ہیں، 2 بچوں کو آپ ڈاکٹر بنائیے، 2 بچوں میں سے آپ ایک کو انجینئر بنائیے، ایک کو لائر بنائیے. کم سے کم آپ کے گھر میں ایک تو بیٹا یا پھر بیٹی ہونی چاہیے کہ وہ علم شرعی کو حاصل کرنے والی عالم ہو. ایک تو بس، ایک نہیں بنا سکتے تو تف ہے اسی زندگی پہ. ارے اللہ اکبر، کئی والدین ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے زبردست بڑی ڈگریوں کے مالک، ان کی پر منتھ کی تنخواہ 1 لاکھ روپیز. اللہ اکبر. لیکن اپنے باپ کو غسل دینے نہیں آتے. کیوں نہیں آتا غسل دینے کے واسطے؟ باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. اور آپ کو معلوم، آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں صرف عالم صاحب نماز جنازہ نہیں، سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی وفات کے بعد اس کی اولاد اس کی نماز جنازہ پڑھائے. آپ اپنے بیٹے کو اتنی دین کی نالج نہیں دیے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کو غسل دے سکے. نہیں معلوم اسے کیسے کفن دینا، نہیں معلوم اسے آپ کی نماز جنازہ آپ کی اولاد نہ پڑھا سکے، نہ خبر میں اتار سکے، نہ مٹی ڈال سکے. کچھ نہیں آ رہا آپ کی اولاد کو، لیکن دنیا کے سلسلے میں زبردست نالج ہے. تف ہے ایسی زندگی پہ، تف ہے ایسی زندگی پہ. اسی لیے میرے بھائی آپ کو میں جذبہ دلا رہا ہوں اس حوالے سے، کم آپ اپنے گھر میں 3 بیٹے دیے ہیں، ایک کو عالم بنائیے. چھوڑیے وہ جب تک عمل کرے گا تمہارا کھاتا خبر میں بھی کھلا رہے گا انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق کئی لوگوں کو خبر میں عذاب ہلکا کیا جائے گا، وہ معذب ہوں گے، عذاب ہو رہا ان کو، پر اللہ رب العالمین عذاب ہلکا کرے گا ان کو. وہ پوچھے گا مجھے کیوں عذاب ہلکا کیا گیا ہے؟ کہیں گے تمہاری اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے تمہارا عذاب کم کیا گیا ہے. اللہ اکبر. سوچ کے دیکھیں آپ. ویسے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو خبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، پر کس کو معلوم کہ ہو بھی سکتا ہے. ہماری اتنی اچھی نیکیاں نہیں ہیں، کسی کی بھی اتنی اچھی نیکیاں نہیں ہیں. اچھی نیکیاں رکھ کر صحابہ ڈرتے تھے. ایسے حضرت عثمان بن عفان خبر کے پاس جا کے اتنا روتے ان کی داڑھی پوری بھیگ جاتی اور جہاں کھڑتے وہ پوری زمین بھیگ جاتی. کہتے کہ اول منازل من منازل القیامہ القبر، قیامت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. یہاں پاس ہو گئے پوری آخرت کے مراحل میں ہم پاس ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسی لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سے، گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنے گھر میں کم سے کم ایک کو تو حافظ قرآن بنائیے، ایک کو تو آپ قرآن کی نالج دیجئے، عالم بنائیے. یہ ضروری ہے آج کے معاشرے کے حساب سے. ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل يحب العلم فابشر بخیر. اگر آپ کسی کو بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علم شریعت سے، دین کے علم سے محبت کرتا ہے، سفیان الثوری کہتے ہیں فابشر بخیر، اسے خیر کی خوشخبری عطا کر دو، اسے خیر کی خوشخبری دے دو. وہ انسان اس دنیا میں بہت بہتر انسان ہے. یہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ. علم کا حاصل کرنا نفل عبادت سے بہتر ہے. آج کیا ہوتا ہے، ہم درس دیتے ہیں، لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی مطلب سنت نہیں پڑھا. سنت اللہ کی قسم، مسجد نبوی کو آپ جائیے، مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے درس اگر شروع ہو گیا، کسی کی سنت بھی نماز ہے، کسی کی نفل بھی نماز ہے، وہ لوگ نفل کو بھی چھوڑ دیں گے علم حاصل کر. کیونکہ یاد رکھو علم ہی
آپ کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہوں گے تو آپ عبادت کیسی کریں گے؟ علم ضروری ہے عبادت کرنے کے لیے، علم نہیں ہے تو عبادت کیسی؟ اسی لیے عالم کو معلوم ہے اللہ کو کیسے منانا، عابد کو نہیں معلوم ہے اللہ کو کیسے منانا۔ اسی لیے ایک بات ایک عالم ایسی اللہ سے کہہ دیتا ہے، اس بات سے عالم کی اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ عابد پوری رات اللہ کو مناتا ہے پھر بھی اللہ نہیں مانتا، کیوں؟ اسے طریقہ نہیں معلوم۔ طریقہ جب بولا جا رہا تھا تو وہ سنت پڑھ رہا تھا، طریقہ جب بولا جا رہا تھا وہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہا تھا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو جب درس ہو کسی بھی طرح کا، آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ غور سے سنیں، اس درس سے آپ اور میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان ہے۔ دیکھیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء محدثین میں ان کا نام، امام ابن بر رحمۃ اللہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر یہ بانا ہے، وہ کہتے ہیں فضل العلم خیر من صلاۃ العبادہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت سے، نارمل جو عبادت ہوتی ہے سنت فرض قرآن کی تلاوت فلاں فلاں، اس سے بھی بیسٹ چیز ہے کہ تم اللہ کے دین کا علم حاصل کرو۔ کتنی بڑی بات میرے بھائی، یہ ہمارے علماء سلف کا ایک شانہ تھا۔ وہ جب کبھی علم کی محفلیں لگتی، اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر، ذکر کو چھوڑ کر، تلاوت قرآن کو چھوڑ کر وہ آ کر محفلوں میں بیٹھ جاتے، اللہ رب العالمین کے علم کو تلاش کرتے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حدیث ان کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، تفقہوا قبل ان تسودوا۔ لوگوں، سرداری ایکسپٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس سرداری کا اہل بناؤ۔ کیا اس کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی جگہ کے صدر بننے سے پہلے، سیکریٹری بننے سے پہلے، خزانچی بننے سے پہلے، کسی بھی جگہ کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے، حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں اس پوسٹ کے اپنے آپ کو اہل بناؤ۔ اس پوسٹ کے اہل نہیں ہے، ایکسپٹ کر لیے۔ ایکسپٹ کرنا آسان ہے، کل روز قیامت حساب دینا مشکل ہے، حساب دینا مشکل ہے۔ قبول کر لو گے، کہہ دو میں فلاں جگہ کا پریزیڈنٹ ہوں، میں فلاں مسجد کا صدر ہوں، کہہ دو گے لوگوں کو، لیکن اللہ کے پاس اتنا بڑا حساب ہے، دے ہرگز نہیں پاؤ گے۔ زندگی کا حساب دے دو گے ایک بار، پر اپنی صدارت کا حساب نہیں دے پاؤ گے، یاد رکھو میرے بھائی۔ سمجھ رہے بات؟ اس حدیث کی حضرت عمر بن الخطاب کے اس قول کی تعلیق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں تعلیق چڑھاتے ہوئے کیا کہا معلوم؟ وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ كِبَرِ سِنِّهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ 70 سال کی عمر میں آ کر قرآن مجید کو حفظ کرتے تھے، حفظ کرتے تھے۔ آج بہانے مارتے ہیں لوگوں، دماغ کام نہیں کرتا، مجھے زیادہ یاد نہیں ہوتا۔ 70 سال کی عمر میں صحابہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ یہ ہے آج جتنے بھی میرے اینگسٹر بیٹھے ہوئے میرے بھائی، اور جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کئی لوگ، میں آپ کو خود دیتا ہوں یہ چیلنج، آپ خود اپنے لیے سوچ کر دیکھو، کئی لوگوں کو اتنا نہیں آتا، نماز کی پوری دعائیں نہیں آتے، اور آئیں گی بھی تو تجوید کے ساتھ نہیں آئیں گی، تجوید کے ساتھ نہیں آئیں گی، اعراب کی غلطیاں ہوں گی۔ کبھی فرصت ملی آپ کو اور مجھ کو، آ کر بیٹھیں گے، میرے پوری نماز کے اندر جو دعائیں ہیں دیکھیں گے، مولوی صاحب کیا اس پہ تصدیق دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، میری دعائیں صحیح ہیں کیا، کریکشن کرائیں گے؟ نہیں، دنیا کے کریکشن کے پیچھے پڑیں، اور یہ کریکشن کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ کریکشن مکمل ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ سامنے کھڑ جائے گا، ختم، ٹائم از اوور، ٹائم ختم، آ جاؤ اب فی الوقت۔ سمجھ رہے بات؟ کیا کرو گے اس ٹائم پہ؟ اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی کو آپ اور میں غور کریں، فکر کریں، دینی تعلیم کے حوالے سے آپ اور میں فکر کریں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ان کو ایک شخص نے کہا، عبداللہ بن مبارک چوٹی کے محدث، ان کو کسی نے پوچھا آپ کی زندگی میں صرف ایک دن باقی ہے، آپ کیا کریں گے؟ ما کنت صانعا، آپ کیا کریں گے؟ میری زندگی کا آخری دن کنت اعلم الناس، میں لوگوں کو ٹیچ کرنے میں گزار دوں گا۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم شرعی کی فضیلت ہے۔ آخری ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سعودی عرب، کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، میری ماں اور بہنوں کے حوالے سے یہ واقعہ میں نے چوائس کر کے بول رہا ہوں۔ میں کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام جامعۃ نجران۔ جامعۃ نجران میں گزشتہ سال فائنل فنکشن ہوتا ہے ہر جگہ کا، وہاں بھی فائنل فنکشن ہوا، اینیول ڈے کہتے ہیں آپ اور میں۔ اینیول ڈے کے دوران وہاں کی ایک فیکلٹی ہے، کلیت الشریعہ، کالج آف شریعہ۔ کیا ہوا وہاں پورے ڈیز پر فارغات بیٹھی تھیں، لڑکیاں بیٹھی تھیں، لڑکیوں کا سیشن چل رہا تھا، وہ اس سال فارغ ہو رہی تھیں کلیہ شریعہ سے، عالم کی ڈگری لے رہی تھیں۔
عالم کی ڈگری لینے والوں میں سے ایک خاتون جو ان تمام کی ماں نظر آ رہی تھی، عمر میں بڑی تھی، صحافی نیوز رپورٹرز پہنچے وہاں، دیکھا کہ پورے بچیاں ہیں جو ابھی اس سال فارغ ہو رہی ہیں مدرسے سے عالمیت کی ڈگری لے کر، ان میں سے ایک عمر دراز تقریباً ایسے لگ رہا 50 سال کی خاتون بھی ڈگری لینے آ رہی ہے۔ صحافی رپورٹر مائک لے کے اس خاتون کے پاس پہنچا، خاتون سے پوچھا، کہا مائی آپ بھی علم حاصل کر کے نکل رہی ہیں، عالم بن کے نکل رہی ہیں؟ اس خاتون نے کہا ہاں میں بھی عالم بن کے سال نکل رہی ہوں۔ صحافی نے پوچھا، آج بھی یوٹیوب پہ وہ انٹرویو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صحافی نے پوچھا مائی لگتا ایسے ہے کہ آپ کی عمر 40 اور 50 سال کے درمیان ہے۔ اس نے کہا ہاں میں 40 سال تک ہاؤس وائف تھی، گھر کے کام تھے میرے اللہ رب العالمین نے 10 اولادیں دی ہیں۔ جب میں نے اپنے بچوں سے فارغ ہو گئی، ان کی تربیت میں نے مکمل کر دی، کئی کو شادی کر دیا، کئی کو پڑھائی میں ڈال دیا، اس کے بعد 40 سال کے بعد میری سوچ یہ بنی کہ میں اللہ کے دین کے علم کو حاصل کروں گی۔ اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے 40 سال کی عمر میں آئی جامعۃ نجران میں، بڑی ریکویسٹ کے بعد نجران یونیورسٹی نے مجھے قبول کیا اور 4 سال کے بعد کلیت الشریعہ سے میں فارغ ہو رہی ہوں۔ صحافی نے، نیوز رپورٹر نے پوچھا مائی اس عمر میں آپ کو کیا ضرورت آ پڑی کہ آپ علم شریعت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑی؟ اس خاتون نے کہا واللہ لأن القى اللہ وانا عالمہ، یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں، یہ واللہ بتا رہا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی بدلنے کے لیے الفاظ کافی ہیں۔ واللہ لأن القى اللہ وانا عالمہ خیر من ان القى اللہ وانا جاہلہ، میں اللہ سے اس عمر میں بھی تعلیم حاصل کر کے اللہ کو یہ ثبوت دینا چاہ رہی ہوں کہ کل روز قیامت میں اللہ سے عالم بن کے ملاقات کرنا چاہوں گی، جاہل بن کے ملاقات کرنا نہیں چاہوں گی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انٹرویو ہے یہ! بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات کا ایک گروپ آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ صرف مردوں کو دین کا علم دیتے ہیں، ہمیں کیا؟ ہمیں دین کا علم صرف جمعہ کو ملتا ہے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہفتے کا دن تمہارے لیے خاص ہے، ہفتے کے دن میں آ کے تمہیں نالج دوں گا دین کی۔ آج دیکھو ہمارے مکاتب کی حالت کیا ہے، ہمارے مدارس کی حالت کیا ہے، بالکل پچھڑے سماج کے لوگوں کے ساتھ جیسے ریاکٹ کیا جاتا ہے ویسے ہم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دین کا علم بڑا معزز علم ہے، آپ کو اور مجھ کو اس علم کے اہل ہونا چاہیے۔ آخر میں مسجد کے حوالے سے، مسجد کے کنسٹرکشن کے حوالے سے الحمدللہ یہ جو محراب کا کام ہے کسی ایک صاحب نے، ایک آدمی نے قبول لیا، الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے مال میں برکت دے۔ انہوں نے مسجد کے تعمیر کے کام کے لیے ایک بہت بہترین اپنی زندگی کا سرمایہ لگایا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ محراب بننے سے پہلے، یہ محراب کو ریڈی کرنے سے پہلے اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے جنہوں نے اس میں پیسے لگائے ہیں اللہ ان کی جنت اس سے پہلے تیار کرے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، صرف یہی کام نہیں ہے، فرسٹ فلور کا کام ہے، پی او پی کا کام ہے، پھر سیکنڈ فلور کا کام ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ صرف 99 ڈیز رمضان کے لیے باقی رہ چکے ہیں۔ آپ سبھی سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل کے بعد آپ ہی کے تعاون سے جو کچھ ہوا سو ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے چند لوگ کھڑے ہوں گے، صرف میں اکیلا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بولنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کے دینے کو قبول فرمائے گا، اور اس نیت سے دیجئے انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی انشاءاللہ مسجد کے لیے ضائع نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے کمیٹی کے لوگوں سے پوچھا اور لوگوں نے یہ بھی بتایا، اللہ کی قسم جہاں بھی یہ لوگ چندے کے لیے جاتے ہیں، چندے پہ جانے کے لیے جو پیٹرول کا خرچ آتا ہے وہ بھی اپنی جیب کے پیسوں سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے مخلص لوگ ہیں، آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ کا 1 روپیہ بھی مسجد کے کنسٹرکشن میں لگے گا۔ تو اس لیے بالکل دل کھول کے آپ مسجد کے حوالے سے دینے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مسجد کے حوالے سے سیریس ہوں گے۔ ہر جمعہ اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے رمضان سے پہلے ہم اس کنسٹرکشن کے کام کو مکمل کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم 50 دن کے اندر یہ کام مکمل کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ جو میں نے بات بیان کی ہے اگر اس میں اچھائی ہے
ہے تو وہ اللہ کی جانب سے، اگر کوئی برائی ہے میرے اور میرے شیطان کی جانب سے، اللہ رب العالمین کہی گئی سنی گئی تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھ خود کو عمل کی توفیق اور آپ تمام کو عمل کی توفیق دے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.